الفاروقی میڈیا، only Islamic releases. ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم سامعین کرام، جو 20ویں پارے کی کچھ آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، انہی آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو عنوان بیان کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے شان بلال رضی اللہ عنہ۔ سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، جو آپ کے خادم بھی ہیں اور آپ کی مسجد کے مؤذن بھی ہیں۔ ذاتی طور پہ دیکھا جائے تو وہ غلام ہے، صرف غلام ہی نہیں بلکہ غلام ابن غلام ہے۔ حبشہ کے ایک غلام رباح کے بیٹے ہیں۔ بچپن میں غلامیت دیکھی، لڑکپن میں غلامیت دیکھی، جوانی میں غلاموں کی طرح محدود ذہن رکھتے ہوئے وقت گزار رہے ہیں۔ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر کیا دیکھا، ایک سے ایک بڑھ کے ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ کبھی تپتی ہوئی ریت پہ، کبھی انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں، کبھی اینٹوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے، کبھی کوڑوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے۔ یہ سارے ظلم کرنے والا امیہ اپنے ظلم ڈھا ڈھا کے عاجز آ گیا، مگر بلال کے دل میں جو عشق مصطفیٰ کی آگ تھی بجائے کم ہونے کے اور زیادہ ہوتی جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، نام ان کا بلال ہے، کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے، باپ کا نام رباح ہے، والدہ کا نام حمامہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ میں آئے، کلمہ پڑھا، ظلم برداشت کرنے شروع کیے۔ تپتی ہوئی ریت پہ جب لٹایا جاتا ہے، حضرت بلال بحیثیت انسان ہونے کے حرکت کرتے ہیں کہ ہائے ریت بڑی گرم ہے۔ ظالم امیہ ان کے سینے پہ پتھر رکھنے کا حکم دے دیتا ہے کہ سینے پہ پتھر رکھ دو تاکہ یہ حرکت ہی نہ کر سکے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں، حضرت بلال گرم ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں، اوپر پتھر ہیں تاکہ حرکت نہ کرے۔ امیہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، بلال اسلام سے پیچھے ہٹ جا، تیری جان چھوٹ جائے گا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، امیہ یہ تیرا وہم و گمان ہوگا، ہم نے جس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، یہ ایک جان کیا ہزاروں جانیں ہوتی قربان کر دیتے، ہم اس نبی کے ہاتھ سے اب ہاتھ نکال نہیں سکتے۔ حضرت بلال چیخ رہے ہیں، رونے کی آواز تو آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کائنات ہے، آپ نے تو کیا جانوروں پہ بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، اتنا غمخوار نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ جاؤ بلال سے کہو میں محمد کہہ رہا ہوں، کلمہ ذرا آہستہ پڑھ لیا کرو نا، اونچا جو پڑھتے ہو تو پھر ظلم زیادہ ہوتے ہیں، کچھ سے برداشت نہیں ہوتا، کلمہ ذرا آہستہ پڑھ لیا کرو۔ پیغام لے کے آنے والے نے جب پیغام دیا کہ بلال کلمہ آہستہ پڑھ لیا کرو نا، اونچا نہ پڑھو، اونچا پڑھتے ہو لا الہ، تو ان کے بتوں پہ ضرب لگتی ہے کہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، متصرف الامور کوئی نہیں، دور و نزدیک سے دعائیں پکاریں سننے والا کوئی نہیں۔
جب تم یہ کہتے ہو کہ صرف اللہ ہے تو پھر اس ظالم کو غصہ آتا ہے. تم کلمہ دل میں پڑھو، آہستہ پڑھ لیا. حضرت بلال نے جواب میں کہا اللہ کے نبی سے جا کے کہو ہم نے آپ سے محبت کی نہیں، ہمیں محبت ہو گئی ہے. سبحان اللہ. کلمہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، جاؤ جا کے بتا دو آمنہ بلال کو کلمہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، مگر کلمہ پڑھنے کا لطف اگر آیا ہے تو انہی ظالموں کے ظلم کے اندر رہتے ہوئے کلمہ پڑھنے میں اور زیادہ لطف محسوس ہو رہا ہے. احد کی پکار کرتے ہوئے حضرت بلال ظلم سہ رہے ہیں. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. نہیں مانتے بتوں کو، نہیں مانیں گے بتوں کو کہ بتوں کی عبادت کریں. ہمارا الہ داتا مشکل کشا مسجود جھکنے کے لائق ہے تو صرف اور صرف ہے تو اللہ ہی کے ذات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ بلال پہ ظلم ہو رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ وہ ظلم جو ہو رہے تھے، ان مظالم کو دیکھ کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان کے مالک سے کہا کہ میں خریدتا ہوں، ان کو آزاد کر دیتے ہیں، ان کو آزاد کرتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بلال کو خریدا، آزاد کیا. باپ نے تانا دیا کہ اگر آزاد کرنا ہی تھا کوئی امیر گھرانے کا غلام آزاد کرتے کو فائدہ بھی ہوتا. اللہ وکیل صفائی بن کے قرآن مجید میں آیت نازل کرتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. حضرت صدیق اکبر نے عامر بن فہیرہ غلام کو آزاد کروایا، حضرت بلال کو آزاد کروایا. ان کا مقصد صرف اور صرف ہے کہ مجھ سے میرا عرش والا میرا رب راضی ہو جائے. حضرت بلال آزاد ہو، آزاد ہوئے. پہلے کیا گزارا؟ قرآن کی اس آیت کے مصداق بنے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے دل سے اعلان کیا، اقرار کی، زبان سے اعلان کیا، دل سے اقرار کیا ربنا اللہ، ہمارا رب صرف کون ہے؟ اللہ. انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا پالنہار، ہمارا داتا، ہمارے نفع نقصان کا مالک، ہمیں عزت و ذلت دینے والا، بیماری و صحت دینے والا ربنا اللہ، ہمارا اللہ ہے. وہ چاہے گا تو کچھ ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سب اس کے اختیار میں ہے، وہ مختار کل ہے. یہ اعلان کیا. ثم استقاموا، مقابلے میں باپ آیا استقاموا، بھائی آیا استقاموا، برادری آئی استقاموا، بڑے سے بڑا چودھری اور ملک آیا استقاموا، ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے. ایمان کی لذت لیتے ہوئے سبقت ہی کرتے گئے، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ فرماتے ہیں پھر سنو میں اللہ ان کے لیے کیا اعلان کرتا ہوں تتنزل علیہم الملائکہ. ہو سبحان اللہ. ایک آدمی جیل میں ہو، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہو، اور کسی اپنے ولی بزرگ اور مرشد کا پیغام لے کے کوئی آدمی آ جائے کہ مجھے تیرے پیر و مرشد نے پیغام دے کے بھیجا ہے، پریشان نہ ہونا، ہم تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. وہ جیل خانے میں بند آدمی خوش ہو جائے گا کہ مجھے میرے استادوں نے یاد رکھا ہوا ہے، میرے بزرگوں نے یاد رکھا ہوا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، جو استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں، کوہ استقامت بن جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے خوشخبریوں کے پروانے لے کے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے آتے ہیں اور آ کے کہتے کیا ہیں؟ کہتے کیا ہیں؟ ذرا قرآن کے وہ لفظ بھی سنیے. فرشتے آ کے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جتنے بھی ظلم آ جائیں صبر کرنا، استقامت کرنا،
ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست بنتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کو اللہ تسلیاں دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم، میرے عزیزو، قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ فرشتے صرف سید کے پاس آتے ہیں، امین کے پاس آتے ہیں، بڑے حسب و نسب کے پاس آتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم عقیدہ توحید پہ استقامت اختیار کر لیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، برادری ادھر سے ادھر ہو جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے، ہم نے پکا یقین کر لیا تو پھر ڈٹ گئے کہ ہم نظر و نیاز دیں گے تو صرف اس کے نام کی، اللہ۔ میرے ساتھ جملہ بولنا ہے، قرآن کی آیت کی ذرا عزت لینی ہے، ہم نے استقامت رکھنی ہے، ہم نے پکا ارادہ جب کر لیا، یقین بنا لیا کہ ہم نے نظر و نیاز چڑھاوے دینے ہیں تو صرف اس کے نام کے، دوست ناراض ہو جائے، ہم نے جب پکا استقامت سے یہ بات کہہ دی ہے کہ لوگوں بدعت نہیں کریں گے، بدعت نہیں اپنانی، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، میرے آقا علیہ السلام کی یہ سنت کے خلاف کام ہے نہیں کریں گے، جب یہ بات آ جائے گی تو پھر وہ فرشتے آ کے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کریں۔ سبحان۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ عارضی زندگی، چند روزہ زندگی ہے، بے وفا دنیا ہے، بے وفا زندگی ہے، یہاں کی شہرت عارضی، صحت عارضی، دولت عارضی، یہاں کے اجتماعات عارضی، یہاں کی بلڈنگیں عارضی، یہاں کی بینک بیلنس عارضی، آج دکان کی سیل کتنی ہے کل کم ہے، یہ سب عارضی۔ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر فرشتے کہتے ہیں اس حویلی کے لیے تیاری کر لو، وہاں کیا ملے گا؟ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل میں آئے گا اللہ پلیٹ میں رکھ کے تمہارے سامنے وہاں پیش کرے گا۔ کیا کرتے ہو دنیا کی زندگی؟ یہاں میں اپنے جسم پہ فیشن بنانے کے لیے کیسی گھڑی پہنتا ہوں، سٹائل بنواتا ہوں، میرے کپڑوں کے سٹائل ختم نہیں ہو رہے، میری ٹوپی کے سٹائل ختم نہیں ہو رہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں نا، مولوی اوروں کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہنا چاہیے، میری ٹوپی کے سٹائل ٹھیک نہیں ہوتے، کبھی ایسے کبھی ایسے، میرے کپڑوں کے سٹائل، میرے چال چلن ہی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ دنیا کہے گی واہ واہ کیسی برانڈ کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں، نہیں، سادگی میں عزت ہے۔ اس کائنات میں سب سے عظیم شخصیت اللہ کے بعد آمنہ کے لال ہیں، وہ سب سے زیادہ سادہ زندگی کو پسند کرتے تھے۔ یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہاں تیاری کر کے جانا ہے تو پھر ہوگا کیا؟ نزلا من غفور رحیم، قیامت کے دن اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے مہمانی میں کیا اعلان کریں گے؟ جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ استقامت تھی بلال حبشی میں، یہ استقامت تھی صحابہ کرام کی قدوسی جماعت میں۔ تو آج میرا موضوع ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شان۔ حضرت بلال کون صحابی ہیں؟ توجہ کیجیے، کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں، اللہ کریم شرح صدر کر دیں، میں حضرت بلال کی شان بیان کروں، کل قیامت کے دن حضرت بلال کی جماعت میں شامل ہو کے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنائے۔ حضرت بلال دمشق میں شام میں آرام کر رہے ہیں، ان کی قبر وہاں پہ۔ حضرت بلال غلام تھے، غلام ابن غلام تھے، میرے نبی کے صحابی بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں رہتے تھے، میرے آقا علیہ السلام جنگ کے سفر میں بھی لے کے جاتے تھے، میرے آقا علیہ السلام کے مسجد کے مؤذن تھے۔ بات تو آخر میں کرنی تھی، ابھی کر دیتا ہوں۔ بلال کے نام کو اتنی شان ملی ہے، انڈونیشیا بہت بڑا ملک ہے مسلمانوں کا،
بڑی تعداد ہے. اسلام خاص طور پہ حفظ کے مدارس بڑے انداز میں وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اس ملک میں کسی بھی مسجد کے مؤذن کا نام لے کے نہیں بلایا جاتا. وہاں مؤذن بھی نہیں کہا جاتا ہے اس مسجد کا یہ بلال ہے. جب لفظ بلال بولا جائے تو خود بخود سمجھ آتا ہے کہ یہ مؤذن مراد لے رہے ہیں. وہاں مؤذن کو بلال کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایسی اذان دی بلال نے کہ لوگوں کے مؤذنین کے نام ہی بلال رکھ دیے گئے. یہ محبت کی باتیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جنگ میں ایک سفر میں رات کا پچھلا پہر ہوا. لیلۃ التانیس رات کا پچھلا پہر ہوا. اللہ کے نبی تھکاوٹ محسوس کرنے لگے. آپ آرام کرنے لگے. آپ نے فرمایا تھکاوٹ اتنی زیادہ ہے خطرہ ہے کہیں صبح کی نماز نہ رہ جائے. کوئی ایک بندہ پہرا دے. من یقلع لنا, کون پہرا دے گا؟ حضرت بلال نے ہاتھ کھڑا کیا. اللہ کے نبی جی میں پہرا دوں. یہ جو پہرا دینے والی سنت ہے نا, خوشی سے دیا کرو. یہ حضرت بلال کی سنت ہے. حضرت بلال پہرا دیا کرتے تھے اور صحابہ بھی دیا کرتے تھے. حضرت بلال اپنے کجابے کے ساتھ ٹیک لگا کے آسمان کی طرف نگاہ رکھ کے بیٹھ کے جو ہی صبح صادق ہو میں اللہ کے نبی کو جگا. تھکاوٹ اتنی تھی حضرت بلال کو بھی نیند آتا. نماز کا وقت گزر گیا. صبح کی نماز کا وقت گزر گیا. صحابہ, اللہ کے نبی بھی آرام کر رہے ہیں, صحابہ بھی آرام کر رہے ہیں. جب سورج کی شعاعیں بلند ہوئی حضرت عمر کے چہرے پہ پڑی تو فوراً جلال میں اللہ اکبر, یہ کیا ہوا؟ نماز رہ گئی, ہم سب سوئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کو جگایا. یا رسول اللہ صبح کی نماز رہ گئی ہے. ہم نے بلاؤ بلال کو کدھر ہے؟ وہ جو کہتے تھے میں پہلا دوں گا. حضرت بلال کو بلایا. فرمایا بلال کیوں نہیں جگایا ہمیں؟ حضرت بلال نے فرمایا اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسی. اللہ کے نبی جی جس طرح آپ کو نیند آ گئی تھی, سو گئے تھے, میں بھی تھکا ہوا تھا, میں بھی سو گیا تھا. بتاؤ مجھے جو اپنی نیند کے اندر نہیں پتا چل رہا کہ صبح کا وقت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, جو اس کو یہ بھی پتا نہیں چل رہا کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, سورج شروع ہو رہا ہے, لوگوں بتاؤ وہ نبی اور اس کے صحابہ پردوں کے پیچھے انہیں غیب کی باتوں کا پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں. پتہ چلے گا تو صرف کس کو چلے گا؟ اللہ. عقیدہ بنا لے عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ. پردوں کے پیچھے جاننے والا صرف کون ہے؟ میرے نبی کو تھکاوٹ ہوئی. تھکاوٹ کمزوری ہے. جسے کمزوریاں چھو لیں وہ دوسروں کا مشکل کشا نہیں ہوتا. کمزوریوں سے پاک اللہ ہے تو مشکل کشا بھی صرف کون ہے؟ اللہ. یہ ہے بلال, میرے نبی کے پہرے دار ہیں, میرے نبی کے چوکیدار ہیں. حضرت بلال کی شان کیا ہے کہ جب اذان کی ابتدا ہوئی اللہ کے نبی نے فرمایا بلال کو اذان سکھلاؤ. اذان وہ دیا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز بڑی بلند ہے. اذان میں آواز اونچی ہونی چاہیے. بلال کی آواز بلند ہے, یہ کلمات بلال کو سکھلا دو. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ, ان کی شان دیکھیے کہ سب سے مبارک آواز. دنیا کی بڑی بڑی دعوتیں ہیں. توجہ کریں, جملہ بولنے لگا ہوں. دنیا کی بڑی بڑی دعوتیں ہیں. لوگ اعلان کرتے ہیں, ولیمے کی دعوت ہے, کارڈ ہوتے ہیں, جلسہ ہوتا ہے, اعلان ہوتے ہیں, اجتماع ہوتا ہے, اعلان ہوتے ہیں, سیاسی جلسہ ہے, اعلان ہوتے ہیں. لوگوں کو بلانے کے لیے بڑی بڑی اعلان کیے جاتے ہیں. لیکن سنو, دنیا میں سب سے بہترین اگر دعوت ہے تو وہ دعوت ہے نماز کے لیے بلانا. اس نماز کے بلانے کے لیے جو دعوت دینے والا پہلا انسان تھا اللہ کے نبی کے حکم پر, وہ بلال حبشی کا نام پیش کیا گیا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. لوگوں جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کی بات سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب اذان شروع ہوئی. میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ.
innal mu'adhdhinina atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں بڑے لوگ اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوں گے، عالم بھی، جاہل بھی، قاری بھی، غیر قاری بھی، حافظ بھی، ناظر خوان بھی، سارے لوگ اللہ کے دربار میں صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، اللہ کے دربار میں آئیں گے اپنا حساب و کتاب سننے کے لیے، اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے نتائج دیکھنے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان المؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ قیامت کے میدان میں ہر آدمی شرم کے مارے سر نیچے کیے ہوئے ہوگا۔ دنیا میں آدمی ہر ایک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ بڑے سخت لہجے میں بات کرتا ہے، لیکن قیامت کے میدان میں ہر آدمی ڈر کے مارے سر جھکا کے کھڑا ہوا ہوگا، اپنی ندامت اور شرمندگی کے پسینے میں شرابور ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت اگر سب سے زیادہ کسی کی بلند گردن نظر آئے گی تو اللہ مؤذنین کی گردنوں کو سب سے بلند کر کے دکھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اذان دینے والے ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ ان المؤذنین، اذان دینے والوں کی گردن بلند ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی گردن کافی لمبی ہو جائے گی۔ گردن لمبی ہو جائے تو یہ تو حسن کے خلاف ہے، بندہ برا لگتا ہے۔ کیا مطلب پھر؟ مطلب یہ ہے مؤذنین کی شان اتنی ہوگی، گردنیں اتنی رہیں گی جتنی ہیں، لیکن اللہ اتنا مقام دے دیں گے کہ وہ سب سے بلند نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی بات سمجھ نہیں آئی تو مثال دے دیتا ہوں۔ ہم سارے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، سامنے درس دینے کے لیے ابو جی بیٹھے ہیں، یہاں بدیالوی صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں درس دینے کے لیے، آپ میں بڑے بڑے قداور بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن زیادہ سب کی نظر کس پہ ہوگی؟ جو سامنے بیٹھ کے درس دینے لگا ہے، چاہے وہ قد کا چھوٹا بھی ہو، لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے وہ سب سے اونچا نظر آئے گا۔ ایسے ہی قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں اتنی ہی رہیں گی جتنی تھی، مقام اتنا ہوگا کہ ہر آدمی کی آنکھ میں مؤذن کی گردن نظر آ رہی ہو۔ یہ اتنا بڑا کام ہے۔ حضرت بلال کو مؤذن رسول بنایا گیا، اور سنیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کیسے سکھائی گئی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اذان کا قصہ آپ کے سامنے سنا دوں، اور یہ میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے، اپنی بات نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان میرے سامنے ہے، بخاری و مسلم کی روایتیں میرے سامنے موجود ہیں، ابو داؤد شریف کی روایتیں پڑھ کے سنانے لگا ہوں اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس میں عقیدہ پھر بنانا پڑے گا، عقیدہ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا کہ عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ اللہ۔ اونچی آواز سے کس کی ذات ہے؟ عالم الغیب صرف کون؟ اللہ۔ یہ بھی بات آئی ہے، کوئی دھڑے بازی نہیں، اپنے دل کے مفتی سے پوچھ کے فتویٰ لینا کہ ماننا پڑے گا کہ عالم الغیب نبی بھی نہیں ہے، کوئی نبی غیب دان نہیں، عالم الغیب صرف کون ہے؟ چنانچہ کیا ہوا؟ نماز شروع ہوئی، آسمانوں سے تحفہ ملا، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بلانا ہے، تو حضرت بلال کو کہا گیا کہ بس اعلان کیا کرو الصلاۃ جامعہ، لوگ جمع ہوتے نماز پڑھی جاتی، لوگوں میں باتیں چل رہی تھی، ہم کیا کریں؟ لوگوں کو بلانا ہے، کسی نے مشورہ دیا آگ جلا لیں یا کریں اونچی جگہ پہ، لوگوں کو سمجھ آ جائے جب یہ آگ جلے تو نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آ جائے۔ کسی نے کہا کہ ایک ناقوس بنا لیتے ہیں، جس طرح یہودی بنایا کرتے تھے، اور وہ ہم ناقوس بنائیں اور اس ناقوس کے اندر آواز دی جائے، اور جس طرح نصرانیوں نے عیسائیوں نے ناقوس بنایا ہوا ہے، وہ اس میں آواز نکالتے ہیں، شور ہوتا ہے، جس طرح باجا ہوتا ہے، اس طرح کا ان کا ایک ناقوس تھا۔ کسی نے کہا 2 لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، ایک لکڑی کو دوسری لکڑی پہ مارا جائے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اذان
یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ مشورے ہو رہے ہیں۔ انہی مشوروں کے اندر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ میرے نبی کے صحابی ہیں، سب کہو رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کو ایک خواب آیا، وہ خواب ہمارے لیے رحمت بن گیا۔ خواب آئی، کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس سے گزرا، خواب میں نے دیکھی، میرے پاس سے ایک آدمی گزرا، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، میں نے کہا ہے اللہ کے بندے یہ ناقوس مجھے دے دے۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس کے ذریعے ہم لوگوں میں آواز لگا کے نماز کے لیے انہیں جمع کریں گے، مجھے دے دے، پیسوں کا دینا ہے تو پیسے دے دے۔ وہ آدمی کہنے لگا چھوڑ ناقوس کو کیا کرو گے، میں تمہیں ایسے کلمات سکھلاتا ہوں، ہر نماز سے پہلے وہ کلمات پڑھنا تمہارا کام ہے، لوگ نماز کے لیے خود بخود جمع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا جی ہاں سکھلائیں، کون سے وہ کلمات ہیں؟ اب وہ فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں صحابی کو خواب میں نظر آیا ہے، اس نے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوری اذان پوری اقامت حضرت عبداللہ بن زید کو اس فرشتے نے سکھلا دی۔ صبح کا وقت ہوا، حضرت عبداللہ بن زید کی آنکھ کھلی، دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے، جا کے عرض کیا اللہ کے پیغمبر ہماری پریشانی کا حل ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ خواب میں مجھے ایک آدمی کی زیارت ہوئی ہے، اس نے ناقوس اٹھایا ہے، میں نے کہا یہ مجھے بیچ دے، ہم اس کے ذریعے لوگوں میں اعلان کر کے نماز کے لیے جمع کریں گے۔ اس نے مجھے کلمات سکھلائے ہیں، وہ کلمات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کون سے وہ مبارک کلمے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زید نے وہ اذان سنائی، آپ نے فرمایا قم، کھڑا ہو، آواز دے، حضرت بلال کو بلاؤ، اور حضرت بلال کو بلا کے یہ سارے کلمات حضرت بلال کو سکھلا دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال کو بلایا، بلال جلدی آ جلدی آ، کلمات سکھلائے، عربی تھے سیکھنے میں دیر نہیں لگی، یاد کر گیا۔ حضرت بلال کو کھڑا کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آذان دینے لگے۔ جب آذان کے کلمات بلند ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی کلمات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑے۔ حضرت عمر کے کانوں میں جب یہ کلمات کی آواز پہنچی، اپنے گھر سے اٹھے، جوتا بھی نہیں پہنا، چادر بھی سنبھالی نہیں گئی، خوشی میں حضرت بلال کی آواز سن کے حضرت عمر دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، چادر بھی نیچے گھسٹ رہی ہے، اور آگے کہتی اللہ کے پیغمبر یہ آذان کے کلمات 20 دن پہلے میں نے بھی خواب میں اسی طرح ایک فرشتے سے سنے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انہا لرؤیا حق، یہ تو سچی خواب ہے۔ عبداللہ بن زید حضرت بلال کو سکھلائی، انہوں نے آذان دی، وہ آذان کی آواز حضرت عمر کے کانوں میں پڑی۔ حضرت عمر نے آ کے کہا کہ میں نے بھی اسی طرح خواب دیکھی ہے جیسے یہ آذان دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، خواب تو عبداللہ بن زید کو آئی تھی، حضرت عمر کی بھی تعین ہو گئی، اب تو کوئی شک نہیں رہا کہ آذان کے یہی کلمات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں، دو باتیں کرنی، میری اپنی جیب سے ہوں، دیوار پہ مار دینا، اگر حق بات میں کروں تو پھر آپ میں سے ہر ایک میری بات کی تائید کرے گا۔ حضرت عمر کو 20 دن پہلے خواب آئی، خواب میں یہی کلمات فرشتے نے ان کو بھی سکھلائے ہیں، لیکن حضرت عمر نے 20 دن تک بات کو دل میں رکھا، جرأت نہیں کی، کیونکہ مشورے ہو رہے تھے۔ انہوں نے یہ بات نہیں سنائی کہ خواب ہے، خواب ہی آئی۔ آج کل کے خواباں یا تعبیراں، خوابوں پہ جناب ساڑھے پنجگم خواب آئی سی۔ ایک قدر سینہ کے علاقے میں بچہ تھا، ایک دفعہ ابو جی کے ساتھ گیا، ایک گھر میں دم کرنا تھا،
5 سال بعد 6 سال بعد دوبارہ جانا ہوا تو دیکھا تو اس گھر کے باہر مزار بنا ہوا ہے بڑا مہنگا. گزرے ہم گھر کے صاحب سے کہا کہ پہلے آئے تھے مزار کو اس لیے کیوں بن گیا؟ نہیں جی نہیں، میرے پیر صاحب خواب میں آئے تھے کہ مزار بنا دے، ہم نے بھی مزار بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا پیسے لگا کے چھوٹا سا مزار بنا ہوا ہے، قبر بھی اندر بنی ہوئی ہے، کوئی دفن نہیں، کوئی کچھ نہیں، نظر و نیاز چڑھاوے ہوئے ہیں. اللہ کی پناہ اس علاقے میں جائیں، ایسے ایسے مزار یہ کشمیر کے علاقے میں ملیں گے کہ اللہ رب العزت معاف کر دیں. حلال کا پیسہ ہو تو ایسے کاموں پہ نہیں لگا کرتا، حلال کا پیسہ ہو تو وہ پھر رب کے کھانے گھر اللہ کے تیار ہوتے ہیں، بت کھانے اور شراب کھانے اور غیر اللہ کے مزار میں سے تیار نہیں ہوتے. اللہ اکبر. حضرت عمر کو خواب ہے، خاموش ہو گئے. خواب ہے، جب تائید ہوئی خواب کی فوراً بات نہیں چھپائی، جا کے بیان کر دیا. اب میں آپ سے پوچھنے والا ہوں، تائید کیجئے گا میری بات کی. اللہ کے نبی کو 20 دن میں ہر روز 5 دفعہ عمر فاروق مسجد میں ملا کرتے تھے نماز کے وقت میں، لیکن اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا کہ عمر کے سینے میں کیا بات چھپی ہوئی ہے، عمر کو کیا خواب آئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا کہ عمر نے اپنے دل میں بات کیا رکھی ہوئی ہے، مجھے نہیں بتا رہا. تو اللہ کے قرآن کا بھی فیصلہ ہے. حضرت عمر کی یہ بات بھی ہمیں سکھلا رہی ہے کہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں، سینوں کے راز جاننے والا اللہ ہے. عالم الغیب اکیلا اللہ ہے. اللہ کے نبی اللہ کے پیارے تو ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر غیب جانتے ہوتے، دل کی باتوں کو جانتے ہوتے تو آپ کو پتہ چل جانا تھا. عمر کل کیوں چھپائی ہوئی ہے؟ ہم اتنے جو پریشان ہیں، بتاؤ مجھے. نہیں بتایا. معلوم ہوا سینوں کے بھید راز جاننے والے نبی بھی نہیں ہیں، سینوں کے راز جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ. کیونکہ اللہ کا قرآن کا اعلان ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. زمین و آسمان میں جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو جاننے والا ہے تو صرف کون؟ جوا سے بولے یار. ان چیزوں کو جاننے والا ہے تو صرف کون؟ عالم الغیب ہے تو صرف کون؟ حاضر و ناظر ہے تو صرف کون؟ اللہ کے نبی اللہ کے پیارے کو ہو سکتے ہیں لیکن عالم الغیب نہیں. حضرت علی اللہ کے پیارے بندے تو ہو سکتے ہیں بلکہ ہیں ان کی ولایت میں شک کرنے والا انسان مسلمان ہی نہیں رہتا. لیکن علی بھی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے تو صرف کون ہے؟ یہ اذان کے واقعہ ہمیں مسئلہ سمجھا رہا ہے کہ غیب دان صرف اللہ کی ذات ہے. او بے شک. دوسری بات، یہ میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے آثار السنن. یہ میرے استادوں نے نہیں لکھی، میرے والد محترم نے نہیں لکھی، آپ کے کسی بزرگ نے نہیں لکھی، عرب کے عالم علامہ نے لکھی. تو پھر ایک 10-15 سال پہلے نہیں، پرانے بزرگ ہیں، بہت بڑے حنفی عالم تھے، انہوں نے یہ کتاب میں حدیثیں اکٹھی کی ہیں. آئیے دیکھیں، میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. حضرت عبداللہ بن زید نے آ کے بتایا، مجھے خواب میں فرشتے نے اذان سکھلائی ہے. ان کی اذان کی ابتدا تھی اللہ اکبر. اونچی آواز سے کیا تھی؟ اللہ اکبر. تو پھر مجھے کہنا پڑے گا اذان سے پہلے، اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عبداللہ بن زید کی اذان میں کوئی نہیں، ابو محذورہ کی اذان میں کوئی نہیں، حضرت عمر کی اذان میں کوئی نہیں. قباء مسجد کا جو مؤذن ہے حضرت سعد، ان کی اذان میں بھی یہ درود و سلام کے یہ کلمات نہیں. تو پھر ماننا پڑے گا اذان شروع بھی اللہ کے نام سے اور ختم بھی اللہ کے نام پہ ہوتی ہے. اذان کے شروع اور بعد کے جو کلمات ہیں یہ میرے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے. درود و سلام کا منکر کافر ہے، کیونکہ قرآن نے حکم دیا صلو علیہ وسلم تسلیما. لیکن کام وہ کرنا ہے جس پہ مہر ہو آمنہ کے لال کی، جس پہ مہر ہو صحابہ کی. اذان کی ابتدا بھی اللہ اکبر، اذان کی انتہا بھی اللہ اکبر.
اذان سے لے کے نماز کے ختم ہونے تک اللہ ہی کی بڑائی بیان کرنی ہے کہ لوگوں سب فانی ہیں، ایک اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے۔ اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے نام میں۔ نماز شروع ہوتی ہے اللہ، نماز ختم ہوتی ہے ورحمت اللہ، معلوم ہوا اذان اور نماز میں بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ ہم سب نیچے ہیں، سب سے اوپر سب سے بلند کون ہے؟ یہ ہے اذان بلالی، یہ ہے اذان بلالی جو مکہ میں بھی ہو رہی ہے، مدینہ منورہ میں بھی ہو رہی ہے، اللہ کے فضل سے ہماری مسجد میں بھی ہوتی ہے، جس کی ابتدا بھی اللہ اکبر انتہا بھی اللہ اکبر ہے۔ ہم نہ اذان سے پہلے کچھ پڑھتے ہیں، اذان کے بعد وہی دعا پڑھیں گے جو نبی پاک نے سکھائی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ اپنا بنایا ہوا درود نہ اذان کے شروع میں ہے نہ بعد میں، یہ میری بات نہیں، میرے بھائی حدیث کی یہ کتاب ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، یہ حدیث کی کتاب بتا رہی ہے کہ یہ کلمات پڑھنا سنت نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے خوشی کے لمحات بناتے ہوئے ایک بات سنا دوں۔ یہ میرے پاس سند ہے، بظاہر یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، 5 10 روپے 20 روپے 50 میں شاید یہ مل جاتا ہوگا، لیکن میرے ہاں اس ٹکڑے کی قیمت کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ کیا ہے اس سند میں؟ اللہ کے فضل سے میرے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تک اذان میں صرف 29 واسطے ہیں۔ الحمدللہ، یہ میرے استاد ہیں مدینہ منورہ میں برما کے شیخ الیاس، مسجد نبوی میں میں نے ان کو آخری پارہ اور سورہ بقرہ تقریباً 1.5 سال میں نے سنایا ہے۔ ان سے میں نے اذان پڑھی، انہوں نے کہلوائی، میں ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا، انہوں نے مجھے یہ سند دی ہے، انہوں نے اپنے استادوں سے پڑھی، ان کے استادوں نے اپنے استادوں سے، چلتے چلتے 29ویں نمبر پہ حضرت بلال سے جا کر ان کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ میں الحمدللہ اس سعادت پہ فخر کرتے ہوئے کہ میرے حضرت بلال تک اذان میں صرف 29 واسطے ہیں، 29 واسطوں کے بعد حضرت بلال کا میں بھی شاگرد بن جاتا ہوں اذان میں۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت نعمت ہے، یہ مدینہ منورہ کی برکات میں سے ایک یہ وہ برکت ہے کہ دل اتنا مطمئن ہے کہ ہماری جو اذان ہے یہ بے ربط نہیں، بے سند نہیں، بلکہ اس کی بھی سند حضرت بلال کے پاس ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے مدرسہ میں جتنے بچے اذان دیتے ہیں، جب وہ بڑی عمر والے ہوں تو میں ان کو بھی اذان کرواتا ہوں کہ کم از کم ان کی نسبت اسی راستے سے، اسی واسطے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو جائے۔ یہ معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آئیے آخری بات، یہ بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے پاس آئے نماز کے لیے، بیدار کرنا تھا۔ اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا، نبی علیہ السلام کو بیدار کیے، جانے لگے، آپ نے پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا بلال آج ایک میرے سوال کا جواب دے دے، کون سا تو نیک عمل کرتا ہے کہ میں خواب میں کئی بار دیکھ چکا ہوں کہ میرے سے پہلے جنت میں تیرے چلنے کی آواز مجھے محسوس ہوتی ہے، تیری جنت میں چلنے کی آواز مجھے خواب میں سنائی دیتی ہے، کون سا تو عمل کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم بھی وہ عمل کر سکتے ہیں جو حضرت بلال کرتے تھے۔ ارادہ کر رہے ہیں جتنے بیٹھے ہیں، آج کے جمعے کی تقریر کا یہی چندہ سمجھ لیں، فائدہ ہو جائے گا میرا بھی آپ کا بھی۔ کم از کم 20-25 نوجوان بھائی ارادہ کر کے اٹھیے گا، حضرت بلال کا یہ عمل ہم انشاءاللہ زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی، آپ کے سامنے ہی ہیں میری نمازیں، آپ کے سامنے ہیں میرے روزے، آپ کے سامنے ہی ہیں میرے عمرے، آپ کے سامنے ہی ہیں میرے صدقہ و خیرات۔ کیا کرتا ہوں؟ کوئی بھی زیادہ کام نہیں کرتا، ہاں ایک کام میری عادت ہے، جب بھی میں وضو کروں تو وضو کے بعد تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بلال بس تیرا یہ عمل کہ جب بھی وضو کیا فوراً 2 نفل تحیت الوضو کے پڑھ لیے، یہ عمل تیرا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ تو چلتا تو فرش پہ ہے، تیرے چلنے کی آواز جنت میں اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج سے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ جب وضو کریں نماز کا مکروہ وقت نہ ہو، کیونکہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفل نہیں ہو سکتے،
سورج جب بالکل زبان کا وقت غفل نہیں ہوتے، اس کے علاوہ اوقات میں وضو کریں گے تو انشاءاللہ تحیۃ الوضو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت بلال سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا